اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ الرومی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ کے بازار سے گزرے، وہاں ٹھہرے اور فرمایا، اے بازار والوں، تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا؟ انہوں نے عرض کی، اے ابو ہریرہ، کیا ہوا؟ فرمایا، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں ہو، تم جانتے نہیں کہ اس سے اپنا حصہ لو۔ انہوں نے کہا، وہ کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ فرمایا، مسجد میں۔ پس لوگ تیزی سے مسجد کی طرف چلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے واپس آنے تک وہاں ٹھہرے رہے۔ جب وہ واپس آئے تو آپ نے ان کو کہا، تم کو کیا ہوا؟ واپس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی، اے ابو ہریرہ، بلا صبح ہم مسجد میں آئے، ہم داخل ہوئے تو ہم نے کوئی شے تقسیم ہوتے نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، کیا تم نے مسجد میں کسی کو دیکھا نہیں؟ انہوں نے عرض کی، ہاں، ہم نے کچھ لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کچھ لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، کچھ لوگوں کو حلال و حرام کے مذاکرہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، یہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تھی، یعنی علم دین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ کہف پڑھی تو اس کے لیے قیامت کے دن اس جگہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک نور ہوگا، اور جس نے اس کی آخری 10 آیتیں پڑھی پھر دجال نکلے گا تو اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا، اور جس نے وضو کیا پھر سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھا تو اس کو ایک کاغذ پر لکھا جائے گا، پھر اس کو ایک تابہ میں رکھا جائے گا، اس کو قیامت کے دن تک توڑا نہیں جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا، لبیک ان سبرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبرما کون ہے؟ عرض کی، میرے والد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے حج کر لیا؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا حج کر، پھر اپنے والد کی طرف سے کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مصاحبت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مصاحبت اختیار کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جہاد کے لیے اترے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو بھوک لگی اور ان کا جہاد راہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بھوک کی شکایت کرنے لگے اور اجازت لینے لگے کہ وہ اپنے سواری والے اونٹ ذبح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ نکلے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بعض اونٹ ذبح کرنے کے متعلق پوچھنے گئے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا، تم کو حکم دیا گیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ جب تم میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ گے۔ وہ سارے آپ کے ساتھ واپس گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، عرض کی، یا رسول اللہ، حکم کریں جس کے پاس زیادہ راہ ہو وہ آپ کے پاس لے آئے، اس کو ایک شے پر جمع کریں، پھر آپ اس میں برکت کی دعا کریں، پھر وہ ان کے درمیان تقسیم کریں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے ان کا فالتو زیادہ راہ منگوا لیا، ان میں کوئی تھوڑا کوئی زیادہ لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ایک شے میں رکھا، پھر جو اللہ نے چاہا آپ نے دعا فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان تقسیم کیا۔
قوم میں کوئی ایسا نہیں رہا جس نے اپنا برتن بھر نہ لیا اور باقی اس طرح بچا ہوا تھا۔ آپ نے وہاں یہ ارشاد فرمایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ فرمایا جو قیامت کے دن اس حالت میں آئے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہو، اللہ عز و جل اس کو جنت میں داخل کرے گا۔